لا إله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، علماء کرام، مشائخ و عظام، برادر اہل سنت، پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں حاضرین پر، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کانوں پر اور خوش ہونے والے دلوں پر۔ الحمدللہ ہمارا یہ عظیم الشان مرکز جو مصطفائی بھی ہے اور رضوی بھی ہے، حضرت علامہ شیخ الحدیث صاحب قبلہ موجود ہیں۔ وہ یاد پڑتا ہے، میں پہلے بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا اور ختم بخاری شریف میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ حضرات نے یاد فرمایا تھا، بڑی مہربانی، اب دوبارہ یاد فرمایا، علی الراس والعین واتیت الیکم علی الراس، میں سر کے بل حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اے سنیو، خوش ہو جاؤ کہ تم میں الحمدللہ ایسے جید علماء موجود ہیں جو کہ تمہیں راہ حق پر چلانے والے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، مجھے یاد ہے کہ جب انوار العلوم جو 1944 میں جو بنایا گیا تھا، اس میں جب اور وہ ایک عرصہ دراز تک رہا، اس زمانے میں یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، 3 منزلہ تھا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بظاہر وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ تو اس زمانے میں جب میرے شیخ، میرے والد گرامی غزالی اثر کا آخری زمانہ تھا، اور جو علماء کرام اس میں آتے اور دیکھتے اور کہا کرتے تھے، اس کا نام تو بہت سنا، عمارت تو چھوٹی سی ہے، لیکن پھر خود ہی کہتے اصل بات عمارتوں کی نہیں ہوتی، اصل بات کام کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر کام دیکھ کے میں خوش ہوا، اور ہر سنی خوش ہوگا۔ پروردگار عالم ہمارے اس ادارے کو بہت عروج عطا فرمائے اور ہمارے علماء حقہ کو زندہ و سلامت رکھے۔ علم ایک ایسا نور ہے، العلم نور یہتدی بہ قلب المؤمن۔ اصل چیز یہ ہے، علم کی صحیح تعریف یہ ہے جو میں نے پیش کی ہے۔
مناطق کی تعریفیں پڑھ پڑھ کے ہم عاجز آ گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ علم وہ ایک ایسا نور ہے جو کہ مومن کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کی بنا پر دل زندہ ہوتا ہے۔ دل کی حیات ایک بہت بڑی شے ہے۔ جب یہ آنکھ کھل جاتی ہے تو ان آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ کاش کہ ہماری یہ آنکھ کھل جائے۔ اور پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، اب یہ زمانہ بہت عجیب آ گیا کہ اس میں نیکی کی راہ پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ انسان اور ہمارا ایک طالب علم نیکی کی راہ پر چلتے چلتے اس کا نہ ڈگمگانا، یہ حیرت کی بات ہے۔ اس کا نیکی کی راہ پر ڈگمگا جانا، ہمارے ہاتھ میں جو ایک جوال ہے، جو ایک موبائل ہے، اس نے یقیناً پوری کی پوری نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ جامعہ، اس کی دستار فضیلت کا یہ جلسہ ہے۔ ہمارے بچوں نے یہاں پر علم حاصل کیا، اور صحیح استاد وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے طالب علموں کو ایک درس دیتا ہے کہ ہمیشہ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں، بیٹا مجھے تمہاری شکلوں سے محبت نہیں ہے، مجھے تمہارے علم سے محبت ہے۔ جو محنت کر کے عالم بنے گا، صحیح استاد کی روح اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کا دل اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج یہ چہرے چمکتے ہیں، کل ڈھل جائیں گے، اور کل ان پر جھریاں پڑ جائیں گی، کسی کام کے نہ رہیں گے، لیکن وہی چہرہ کام میں آئے گا جس کے اندر علم ہوگا۔ اور علم جس کے اندر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا علم انسان کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ اگر انسان یہ بات جان لے تو سمجھ لو کہ وہ عالم ہے۔ حضرت قبلہ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت و رضوان نے جب میرے شیخ سے جب ملاقاتیں کیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ میں دنیا گھوما ہوں مگر اتنا بڑا عالم اور اتنا منکسر المزاج میں نے نہ دیکھا۔ اصل چیز یہی ہے، علم تکبر جو ہے اس کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور تکبر عزازیل را خوار کرد۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، آپ اندازہ کیجیے کہ ساری دنیا کو عزازیل نے، شیطان نے ذلیل کیا ہوا ہے، لیکن تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، ساری دنیا کو شیطان نے ذلیل کیا ہوا ہے، لیکن شیطان کو کس چیز نے ذلیل کیا؟ تکبر نے ذلیل کیا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، یہ اکڑ اور یہ تکبر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کے زمین پر اتنا کہ مت چلو۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے فتح مکہ شریف کے موقع پر میرے آقا مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو میرے آقا کا سر اقدس رب کی بارگاہ اقدس میں نیاز سے جھکا ہوا ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت لبھائے مبارکہ پر جاری و ساری ہے۔ پیارے بچوں، اصل چیز جو ہے باطن کی پاکیزگی ہے، اور یہ ایک بات ذہن میں رکھو، باطن کی پاکیزگی زیادہ تسبیحاں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ روحانیت زیادہ تسبیح پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو۔ روحانیت جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے، وہ طریقہ میں بتا دوں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پیارے ساتھیوں، تسبیح پڑھ لینا بہت آسان ہے، نمازوں کا ادا کر لینا بھی بہت آسان ہے۔ اصل کام ہے برائی سے بچنا۔
اگر تم برائی سے بچ گئے تو سبحان اللہ تم کامیاب ہو گئے۔ نیکی کرنا آسان ہے، برائی سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ برائی سے وہ شخص بچتا ہے جو اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے۔ جتنا قرب ہوتا ہے اتنی ذرا لڑائی مشکل ہو جاتی ہے۔ پیارے ساتھی، اولاد انسان کو ہرا دیتی ہے نہیں ہے؟ اولاد انسان کو ہرا دیتی ہے۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کا اس سے زیادہ اور کون سی چیز قریب ہوگی؟ نفس سے زیادہ قریب جو ہے وہ تو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے جبکہ نفس نہیں رہتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو نفس سے زیادہ قریب ہے اس کا احساس تب ہوگا جب نفس مر جائے گا۔ یہاں پہ میرے شیخ میرے مجھے غزالی اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے قریب ہے مگر وہ کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حضور تو مومنین سے قریب ہیں مگر وہی مومن اس قرب کا مزہ حاصل کرتا ہے جو کہ حضور سے قریب ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، علم جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ علم اگر ہست کا نام ہے تو نیست کا نام بھی علم ہے، یہ بھی وجود ہے۔ عدم محض الگ شے ہے، ورنہ ہر شے کا عدم جو ہے اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ عدم محض کی بات نہیں کر رہا۔ پیارے ساتھیوں، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نور پاک سے بنائی ہے نہیں ہے؟ اس طرح ہے نا؟ حدیث نور مشہور حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا، جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ غور کرو پیارے ساتھی، جب یہ سوال کیا، ظاہر ہے ہر شے ایک دم سے نہیں بنی، دادا اور پوتا اکٹھے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے۔ رب العالمین نے ایک ترتیب رکھی ہے، ہر شے میں ایک ترتیب ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کو نہیں مانو گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ کسی کو کوئی تو ہے جسے رب نے سب سے پہلے بنایا، کوئی تو ہے نا، کسی کو تو ماننا پڑے گا نا۔ اب تم بتا دو کسے رب نے سب سے پہلے بنایا؟ جبکہ دین فاؤنڈیشن کے اندر ہماری باتیں ہوتی رہیں اور جناب علی مجوزہ قرآن مجید ہم لوگوں نے الحمدللہ تیار کر لیا، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر، اور اس کی تحریک دینے والا میں تھا، جبکہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے میری کافی زیادہ بات چیت ہو گئی تھی، اور پھر بھی علاقے میں ان کو مجبور کیا تھا، اور آپ کے اسی علاقے کے ندیم اللہ طارق صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے، شامل تھے۔ ابھی مجھے بڑے فون کر رہے تھے ابھی ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا 4 سال میں ہم نے اکٹھا کام کیا اور ایک قرآن پاک لے کر آئے جو مجوزہ قرآن کے نام سے ہے۔ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ترتیب دیا۔ اس میں اے سنیو، کوئی ایک بھی تمہیں آیت ایسی نہیں ملے گی جو کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہو۔ تو وہاں پر بھی یہ بات اٹھی تھی ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو وہاں پر کہا گیا، میں نے کہا کوئی تو ہے جس کو بنایا۔ تو کہا گیا جی وہ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اس موقع پر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور والا حدیث ذرا مکمل کیجیے۔ آگے آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال وقال اکتب ما کان وما یکون، لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا۔ یعنی قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا، وہ کیا تھا؟ وہی تو سوال ہے، وہ کیا تھا؟ وہی تو سوال ہے، وہ کیا تھا پہلے؟ پیارے ساتھیوں، وہ حدیث
جو میرے آقا نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ. اور لوگ نورا نبی کا پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں خلقہ کا مفعول مت بناؤ، اولوں کی خبر کہاں جائے گی؟ عمدہ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے. لیکن اس پر بہت بڑا اعتراض. مختصر سا جواب، ہماری عادت ہمیشہ سے یہی رہی، مہربانی مہربانی مہربانی، وہ نے یہ اٹھا لیے پاؤں میں نہ آئے، اب کوئی نہ آئے، مہربانی فرمائیں. پیارے ساتھی، واللہ کہ تو میری اس نیت سے کبھی نہیں آتا. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں کبھی اس نیت سے نہیں آتا. پیارے ساتھیوں، حدیث نور پر کیجئے تو جناب علی ہر شخص یہ لکھتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے ہی نہیں. پیارے ساتھی، اس بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. میں علماء کو ایک جواب دے کر جا رہا ہوں، اس کو تیار کر کے رکھیں ہمیشہ اپنے پاس. بات یہ ہے، معلوم ہے کہ یہ چھاپے خانے کب سے بنے؟ 1938 میں یہ چھاپے خانے بنے ہیں. یہ 1938 میں بنے. اس سے پہلے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں. یعنی کہ تقریباً یوں سمجھیں 1938 یا اس سے کچھ تھوڑا پہلے جو چھاپنے والی جو چیزیں ہیں نا، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ تقریباً 80 سال پہلے یہ چیز بنی ہے. اس سے پہلے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں. پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب چھاپے خانے نہیں تھے تو ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اور وہی پڑھی. تو ظاہر ہے یہ تو بات کی چیز ہے نا. بجلی آئی ہے اور معاملات بنے ہیں اور سارا سلسلہ ہوا ہے اور ہوتا چلا گیا. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، وہ کہنے والے کیسے کیسے جید علماء ہیں. پیارے بھائیوں، 10 جید علماء کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دوں. ابھی ابن حجر عسقلانی وغیرہ یہ تمام کے تم لکھتے چلے آ رہے ہیں یہ حدیث یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. میرے شیخ میرے مرشد نے فہرست دی پوری مقالات اکادمی کے اندر ان علماء کی، غزالی اثر نے، کہ یہ بھی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں مصنف میں، یہ بھی کہتے ہیں مصنف میں، یہ بھی کہتے ہیں مصنف، یہ بھی کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث پاک موجود ہے. پیارے ساتھی، مجھے یہ تو بتاؤ، یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اس میں حدیث موجود ہے، اور جبکہ ان کا زمانہ بھی ایک نہیں ہے، اور کوئی کسی دوسرے کی کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیتا، سارے کے سارے مصنف کا حوالہ دے رہے ہیں. اور جو لوگ یہ بات کہنے والے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے ایسی بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی، اور اس نے کہا کہ حضور نے کہی ہے، اسی طرح پر ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہ حدیث پاک ان کی کتابوں میں موجود ہے، محدثین اجلہ محدثین کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، وہ اس سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مصنف میں یہ حدیث موجود ہے. اگر یہ حدیث وہاں پر موجود نہیں ہے تو ان سب کے سب محدثین کو پھر تم جہنم میں پہنچانے کی تیاری کرتے ہو نا، یعنی تم ان کو جہنم میں قرار دیتے ہو نا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہ مصنف میں ہے نہیں، اب کہتے ہیں مصنف میں، وہ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا، بے شمار کتابیں ہیں ذرا مصنف میں ہیں. آپ مجھے یہ تو بتائیے سارے کے سارے محدثین کو تم نے جہنم میں بنا دیا نہیں بنا دیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے اس ایک کو جہنم میں ڈال دو، باقی یہ سارے جنتی ہیں.
اصل میں معاملہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی کتاب تو بے شمار لوگوں نے جناب اس کے بہت سے نسخے بن گئے اور جگہ جگہ بکھر گئی اور جناب لوگ پڑھنے لگے. مصنف کے تو چند نسخے تھے اور جس نسخے سے شائع کیا گیا تو اس نسخے میں کیا تھا؟ جناب علی جو شائع کرنے والا تھا اس کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی تھی، اس نے اس حدیث پاک کو نکال دیا، اس نے حدیث پاک کو نکال دیا. پیارے ساتھیوں، اصل چیز یہی ہے جو بات میں نے پیش کی ہے، اصل چیز یہی جو بات میں نے پیش کی. یعنی یہ حدیث پاک یقیناً موجود ہے، اور ترکی والوں نے ایک کتاب لکھی الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، وہ جز جو کہ مفقود ہو چکا مصنف عبد الرزاق سے، وہ ہے انہوں نے شائع کر دی حدیث، پوری حدیث شائع کر دی. اس پہ اگر کوئی اعتراض کرتا بھی ہے تو ہمیں اس کے اعتراض کا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ 10 محدثین جلہ محدثین کی فہرست ہیں، سارے کے سارے مستند کا حوالہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھی اور پڑھی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک حدیث پاک کی خاطر جہنم کے اندر کبھی بھی نہیں بنائیں گے، جنہوں نے کہ اتنی دین مدین کی خدمت کی ہے. تو اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ حدیث کو خرد برد کرتے رہنا. اب دیکھیے، غور کیجیے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جمیع وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر تیرے نبی کے نور کے 4 حصے ہوئے. پہلے سے قلم بنا، دوسرے سے لوح بنی، تیسرے عرش الہی بنی، پھر چوتھے کے پھر 4 حصے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنا یہ ہے جو بات پیش کرنے لگا، توجہ کیجیے. علماء کی محفل ہے، ہمارے بچے ہیں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے طلباء ہیں. پیارے بھائی، ہم تو اپنے طلباء سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. کاش کہ یہ نیک ہو جائیں، کاش کہ ان کے ہاتھوں سے یہ موبائل نکل جائے. صحیح کہتا ہوں، اسے ایک چیز نے برباد کیا، میں ہمارے طلباء کو برباد کیا، حقیقت کہتا ہوں. پیارے ساتھیوں، اس پر میں ایک حدیث پہلے سنا دوں، بعد میں آگے بات چیت کروں گا. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تم وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ میں دیکھتا ہوں؟ پھر میرے آقا نے صحابہ کرام کی جواب کا انتظار نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم بارش کے قطروں کو اپنے گھروں میں داخل ہونے سے نہیں روک سکو گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے اور تم انہیں نہیں روک سکو گے. ایسا زمانہ آ جائے گا. بات تو سے بالکل وہی زمانہ آ گیا. وہ کیسے؟ یہ حدیث پاک میں پہلے بھی پڑھایا کرتا تھا، میرا بچپنا تھا، میں نے حدیث پاک پڑھانا شروع کیا، الحمدللہ داڑھی مچھارے کی حدیث پاک اس سے پڑھانا شروع کی. جب سے میرے شیخ کا وصال پاک ہوا، اگلے سال سے ہم بیٹھ گئے حدیث پاک پر. ہمارے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ کہنے لگے کہ حضرت آپ بات کی ہے ارشد میاں کہ آپ بیٹھو اپنے باپ کی جگہ پر، ہم نے تمہاری باپ کی جگہ کا ٹھیکہ نہیں لیا، تم نے خود پڑھانا ہے. پہلے سال جو میرے اسباق تھے وہ یہ ابن ماجہ تھا، موطئ مالک تھی، اور جناب نسائی شریف اور ملا حسن میں ان دنوں کورس میں موجود تھی، تنظیم کے کورس میں موجود تھی. بیضاوی شریف اور شرح جامی، یہ ہمارے پہلے اسباق تھے، پہلے سال کے. پیارے ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر فتنوں کو اس طرح گرتے دیکھ رہا ہوں. اب وہ زمانہ آ گیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس میں ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں، اور وہ فتنے جو ہیں وہ ہمارے نوجوان جہاں پر بھی جا رہے ہیں اس کے گھر میں ہیں، اس کے پاس موجود ہیں. آپ بتائیے اس میں جو فتنے آ رہے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے جو اسے اپنے گھر میں آنے سے روک سکے؟ پہلے ہم حدیث وقت پڑھایا کرتے تھے، اس کے اپنے طور پر مفاہیم پیش کیا کرتے تھے، مگر آج معلوم ہوتا ہے کہ آقا نے اس منظر کو دیکھ رہے تھے.
اور اس کے اندر جو فتنے ہیں دین کے فتنے، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کا حضور غوث پاک گستاخ مر کیوں نہیں جاتا، خواجہ غریب نواز کے گستاخ اولیاء کرم. پیارے ساتھیوں کیوں فکر کرتے ہو؟ جو آدم علیہ السلام کا گستاخ تھا وہ ابھی تک زندہ ہے، تو باقیوں کے گستاخوں کو مہلت مل گئی تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی ہے بیٹا، ابھی ضائع ہو جائے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آدم علیہ السلام کا گستاخ موجود ہے، ابھی تک موجود ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کی پیدائش سے پہلے سے مخالفت شروع کر دی تھی، اور جناب علی بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرانا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا اس نے سلسلہ شروع کر دیا تھا. اللہ کے نبی کے مخالفت ان کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی. شیطان نے تو بننے کے بعد مخالفت کی تھی نا، فرعون نے تو پہلے سے مخالفت شروع کر دی تھی، اور اس کے ایک عرصے دراز تک رہا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، بالآخر آخر میں جا کے غرق ہوا تھا نا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی کتنے سال تک مخالفت کی، ایک عرصے دراز کے بعد جا کر جناب علی وہ اس کے ناک میں مچھر کی اور پھر کو جوتے پڑتے ہتھوڑے پڑتے، اس کے بعد جا کر وہ مرا. پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے کرتے ابو جہل جو ہے اس نے 11 سال تو کم از کم ماننے پڑیں گے نا. پہلے 3 سال نکال بھی دو تو 11 سال تو ماننے پڑیں گے. 10 سال مدینہ مکہ مکرمہ کے اور اگلا سال جو ہم یہ مدینہ منورہ کا وہ ماننا پڑے گا، اس کے بعد جا کر مرا ہے، ورنہ 14 سال مانو. 14 سال تک ابو جہل جو ہے وہ زندہ رہا، میرے آقا کی مخالفت کرتا رہا. رب العالمین نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری رستی بڑی ڈھیلی ہے مگر میری پکڑ بڑی سخت ہے. ان گستاخوں کو چرنے دو، اسی طرح اپنے ایمانوں کو بسا کے بیٹھو. دین وہی ہے. اے لوگوں سن لو، اے لوگوں یہ بات جان لو کہ دین در حقیقت وہی ہے جو امام اہل سنت اعلی حضرت نے پیش کیا ہے. اگر اس سے اگر تم انکار کرو گے تو من شذ فی النار و شذ فی النار، کیونکہ شذ لازم ہے، اس لیے شذ زیادہ بہتر میرے نزدیک. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. یہاں پر میرے والد گرامی رحمت اللہ نے ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں، اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا کلام بہت ہی مختصر اور ادق ہوتا ہے. ذرا تھوڑا سا آسان کر کے بات کر دوں، ذرا دیر تو نہیں ہو گئی؟ آپ سوچ لیجیے میرے ساتھیوں، میں کو مقرر تو ہوں نہیں، میں تو بول رہا ہوں اپنے طور پر بیٹھا ہوں، تقریر یاد تو کر کے آیا نہیں، وہ جو بات دل میں آ رہی ہے پیش کر رہا ہوں. جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجیے گا، جب میں تھک جاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا. میرے ساتھیوں، میرے شیخ نے فرمایا، میرے والد گرامی نے فرمایا کہ کچھ ایسا کلام بھی ہوتا ہے جو متشابہات میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الف لام میم کا مطلب پتہ ہے؟ کسی کو آتا ہو تو بتاؤ. ہمارے دادا پیر مرشد نے فرمایا کہ میرے پاس علم ہے. مولانا ارشد القادری صاحب نے فرمایا، حضرت یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا، جبکہ ہمارے دادا پیر سید محمد خلیل علیہ رحمہ نے فرمایا یہ علم میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب جوش میں اپنا پردہ فاش فرما گئے. کسی کو آتا ہو تو بتاؤ. حروف مقطعات نہیں آتا نا، مگر مانتے ہو نہیں مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے اللہ یا اس کے رسول فرما دے اس پر ایمان لے آؤ. اور جو علم کے اندر راسخ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو حضور کا نور اللہ کے نور سے ہے. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو بس تم ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے جابر تیرے نبی کے نور سے یہ ساری کائنات بنائی، اور اس کی تقریباً 12 یا 16 کے قریب میرے آقا نے حصے تقسیم فرمائی. اب دیکھنا یہ ہے
کیونکہ طلباء کا مجمع ہے، اس لیے بات پھر جو بات آئے گی کریں گے تو صحیح۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور پاک سے یہ کائنات کا نور، کائنات کیسے بنی ہے۔ حضور کا نور پہلے ہے نا، اور بعد میں کائنات بنی۔ تو تقدم کے 4 قسمیں مشہور ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے ماشاءاللہ۔ تقدم ذاتی ہے، تقدم طبعی ہے، تقدم زمانی ہے، اور تقدم وضعی ہے۔ پیارے بھائیو، سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا۔ میں کوئی اتنا ایسا مدرس نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کے دماغ میں بات ہی نہ ڈال سکوں۔ تقدم ذاتی ہے، تقدم طبعی ہے، تقدم زمانی ہے، اور تقدم وضعی ہے۔ یہ تقدم کی 4 مشہور قسمیں موجود ہیں۔ سمجھانے کی بات کرتا ہوں، ابھی سمجھ جاؤ گے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں، ذرا میری بات سمجھو۔ تقدم زمانے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کا پہلے ہونا، یعنی یہ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے پہلے ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، یہ تقدم زمانی ہو گیا۔ تقدم طبعی کسے کہتے ہیں؟ تقدم طبعی اسے کہتے ہیں کہ بعد والا پہلے والے کا محتاج ہو، بعد والا پہلے والے کا محتاج ہو، مگر پہلے والا جو ہے وہ بعد والے کے لیے علت تامہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے نا، بعد والا پہلے والے کا محتاج ہو، مگر پہلے والا بعد والے کا علت تامہ نہ بنے۔ پیارے ساتھیوں، اور تقدم ذاتی کسے کہتے ہیں؟ تقدم ذاتی اسے کہتے ہیں کہ بعد والا پہلے والے کا محتاج بھی ہو، اور پہلے والا بعد والا کے لیے علت تامہ بھی بنے۔ علت تامہ کا مطلب کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ وجود الشیء، کہ جس کے اوپر شے کا وجود جو ہے موقوف ہو۔ اب آپ کو مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے دن اور ایک ہے سورج۔ دن، یہ مجھے بتاؤ، دن سورج کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، دن سورج کا محتاج ہے نا، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ، اور سورج جو ہے دن کے لیے علت تامہ بھی ہے۔ علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دن سورج پایا جائے گا تو دن پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، جب بھی سورج پایا جائے گا دن پایا جائے گا، اور دن بغیر سورج کے نہیں پایا جا سکتا۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا وجود پاک جو ہے، نور محمدی جو ہے، اس ساری کائنات کے لیے علت تامہ ہے کہ میرے آقا کا وجود پایا گیا تو یہ کائنات پائی گئی۔ اور ساری کائنات حضور کے نور پاک کی محتاج ہے۔ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ساری کائنات میرے آقا کے نور پاک کی محتاج ہے، اور یہ کائنات کا وجود بتلا رہا ہے کہ میرے آقا کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا بات سنو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، سورج نہ ہو تو دن رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا، اور جب بھی دن ہوگا تو سورج ہوگا۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جب بھی دن نکلے گا تو سورج موجود ہوگا، اور دن بغیر سورج کے نہیں ہو سکتا، تو ہمارا وجود حضور کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور حضور ہیں تو ہم ہیں، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن آپ یہ بات سوچیں گے، بات یہ جب سے سورج ہے تب سے دن ہے، تو جب سے حضور ہیں تو کیا تب سے کائنات ہے؟ حضور کی وجود سے ساری کائنات بنی ہے۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ سورج جو ہے جب سے ہے تب سے یہ دن موجود ہے، بالکل صحیح ہے۔ ساری کی ساری کائنات نور محمدی میں موجود تھی۔ جب نور محمدی تھا تو ساری کی ساری کائنات کی حقیقت نور محمدی میں موجود تھی، مگر کس طرح موجود تھی؟ وہ جز ہو کر موجود نہیں تھی،
کیونکہ علت جو ہے وہ اپنے معلوم کا جز نہیں ہوتا ہے. علت اپنے معلوم کا جز نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز ہوتی ہے. دین صورت کا جز نہیں ہے مگر صورت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو، ہم حضور کا جز نہیں ہیں. اسی بنا پر جو امام بصیری نے فرماتے ہیں فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، حسن کا جوہر جو حضور میں موجود ہے تقسیم نہیں ہوا ہے، یہ حضور کی شعائیں ہیں جو ساری کی ساری پھیلی ہوئی ہیں. میرے بھائیو، اس پر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، ذرا سنو. دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود تو ہمارے لیے علت تامہ بن گیا، تو حضور کے لیے اللہ کا نور کیا ہے؟ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی جن کے سمجھ میں نہیں آ رہی ادھر ہاتھ کھڑا کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہے نا پیارے بھائی، دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے نور کے لیے اللہ کا نور کیا ہے. پیارے بھائی، کیا وہ تقدم ذاتی ہے؟ نہیں، تقدم ذاتی نہیں ہے، کیونکہ علت جو ہے وہ خود فاعل نہیں ہوتی. علت مؤثر ضرور ہوتی ہے مگر فاعل نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے نور پاک کی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے، اور نور پاک سے کائنات جو بنی ہے اس میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مگر رب العالمین جو ہے حضور کی ذات اقدس کے لیے حضور کے نور پاک کے لیے علت تامہ نہیں ہے بلکہ وہ فاعل حقیقی ہے، کیونکہ علت تامہ جو ہے خود مؤثر نہیں ہوتی، ایک فاعل حقیقی خود مؤثر ہوتا ہے. اب یہاں پر آ کے مناطق کی ساری اصطلاحات پیچھے رہ گئیں، اور ماننا پڑے گا کہ مناطق کی اصطلاحات دین اسلام کو سمجھنے سے عاجز ہیں. پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نور پاک کو سب سے پہلے بنایا، اور پھر میرے آقا کے نور پاک سے ساری کی ساری کائنات بنتی چلی گئی. اب یہ مجھے بتاؤ کہ سورت کی شعائیں اگر کہیں پر پڑتی ہیں تو سورت پر کوئی الزام نہیں آتا. سورت کی وجہ سے دن نکلے گا تو سورت پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کائنات کے اندر چاہے جغرافیاتی ہوں جو کچھ بھی ہوں، جب سورت کی وجہ سے الزام نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہہ دیتا ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اگر کوئی برا پیدا ہوتا ہے، ابو جہل پیدا ہوتا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو الزام دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے ہو نا. جب ابو جہل کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو الزام نہیں ہے تو اس کائنات کی دوسری چیزوں کی وجہ سے حضور کو کیسے الزام دیا جائے گا؟ یعنی ساتھیوں، ساری کائنات حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے دل کو سیقل کر لیتا ہے، اور سیقل کب ہوتا ہے؟ نفس کو مار کر. نفس کب مرتا ہے؟ جب نفس کی مخالفت ہوتی ہے. نہیں جناب میری خواہ مخواہ کا تمہیں تصوف بھگیرا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں نفس کی مخالف، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی تصوف وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ہم کسی تصوف کو نہیں مانتے ہیں. پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے اندر پہلا جو درس دیا گیا ہے وہی نفس کی مخالفت ہے. اور کیا ہے وہ؟ کیا جبکہ صحابہ کرام اسلام لے کر آئے تو اسلام نے کیا بات کہی، دین متین نے ہمیں کیا بات کہی؟ اس نے ہمیں یہ درس دیا کہ اے میرے محبوب، آپ سب سے کہہ دیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. نہ تم مجھے کچھ کہو نہ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں. صحابہ کرام کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکالیف دی جا رہی ہیں. اپنے آپ کو اذیت ہو تو اجناب برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی انسان سے. پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ میرے آقا کے سامنے حضور کے غلاموں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھیوں کو اذیت دی جا رہی ہیں، مگر حکم یہ ہے لکم دینکم ولی دین، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے. پیارے بھائیو، یہی تو صبر ہے، یہی تو مجھے نفس کی مخالفت ہے. نفس کہتے ہیں ابھی ہم کچھ کرتے ہیں، مگر اب کہتے ہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. اسی تو تصوف کہا جاتا ہے، اور کسی کہا جاتا ہے تصوف. تصوف پورے دین کو شامل ہے، ایک ایک چیز کو شامل ہے. تہجد کی نماز کیا ہے؟ یہ راتوں میں بیدار ہو جانا. یہ کہ نفس کی مخالفت نہیں؟ بندہ نہیں چاہتا میں سویا پڑا رہا ہوں، مگر جو اللہ والے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں. خرپوتی میں ایک روایت میں نے پڑھی، سبحان اللہ،
میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ جمیع وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا تو جہنم اپنی بھڑک مارے گی. جو بھڑک جب مارے گی تو میں اس کو جہنم کی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے ہٹاؤں گا اور میں جبریل امین کو پکاروں گا، یا جبریل تعال، اے جبریل آؤ. جبریل امین حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا اور میں اس سے لب بھر چلو بھر پانی لوں گا اور لے کر میں جہنم کی طرف پھینکوں گا تو جہنم پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. میں فرماؤں گا اے جبریل یہ کیسا پانی تھا؟ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ آپ کی امتیوں کے وہ آنسو تھے جو کہ انہیں رات میں اللہ کی یاد میں بہائے تھے. رات میں اٹھ کر آنسو بہانا بڑی بات ہے. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے ہمارے رات کے آخری پہر میں دو نفل جو پڑھیں اس کی وجہ سے ہے. کاش کہ ہم لوگ اس چیز کو اپناتے. یہ نہ ہو کہ ادھر جنا عبادت پر بھی زور ہے اور برائی پر بھی زور ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دودھ ایک من اکٹھا کر لو، ایک قطرہ پیشاب کر ڈال دو، سارا کا سارا ناپاک ہو گیا. ہمیں اس کے ثمرات کیوں نہیں ملتے عبادت کے؟ صرف اس لیے نہیں ملتے کیونکہ ہم عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو فارغ بعد میں ہوتے ہیں، برائی کا ارادہ پہلے ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس چیز سے بعد آ جائیں. پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء ہمارے اسلاف نے تو ہمیں ہدایت کی راہ پر چلایا، مگر ہم کیا کریں؟ اپنا ہی من پاپی تھا، بس سمجھ نوازی بن نہ سکا. اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کاش کہ ہم لوگ دین پر چلیں. اور یقیناً اے پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، اے طلباء یہ ذہن میں رکھو دین پر چلنا آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایک دم جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی ہے. ہوتے کہیں اور کہتے کہیں ہیں کہ ہم کہاں ہیں. کاش کہ ہم لوگ سچے ہو جائیں. سب سے افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد جو ہوئی اس کو اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے جو سب سے افضل ترین لقب ہے، وہ صدیقیت کا لقب. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضور آپ کو یہ مقام آپ نے ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے. پیارے ساتھیوں، سچ بولو اور سچائی پر عمل کرو. اور اپنے علماء جو بھی علماء آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے کسی کی طرف جھانک کر مت دیکھو. کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے. تم اپنے جامعہ کے تمہیں ایک اچھا جامعہ ملا، اچھے سہولت میں استاد ملے، ان کے ساتھ رہو اور اپنے آپ کو سنوارو، اپنے باطن کو پاکیزہ بناؤ. پیارے بچوں، بس میں یہی بات عرض کروں گا. میں اگر کوئی اور تھوڑی سی بات اور چھیڑتا ہوں تو پھر 15-20 منٹ اور آگے نکل جائیں گے. باہر ہمارا تو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے. میں نے جو کہنا تھا تھوڑے سے وقت میں نے سب کچھ کہہ دیا. میں نے آپ کو تلقین بھی کر دی، آپ کو نصیحت بھی کر دی، آپ کو وصیت بھی کر دی، اور دین متین کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت تھا میں نے بیان کر دیا. حالات حاضر پر بھی ہلکا ہلکا میں نے کچھ نہ کچھ میں نے اشارے دے دیے. اپنے آپ کو سنبھالو، لوگوں کے کہے میں مت آؤ، اپنے آپ کو ہدایت کی راہوں پر رکھو. کاش کہ ہمارا دل حضور علیہ السلام کی محبت سے آشنا ہو جائے. اے سنیو، اے پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اس وقت تک بندہ بھٹکتا ہے جب تک کہ اس کو نیکی کا مزہ نہیں آ جاتا ہے. ملتان میں ایک شخص آیا جس وقت جذب طاری ہو گیا، مجذوب ہو گیا. لوگ میرے پاس جامعہ میں لے آئے، کہنے کہ حضور آپ کے والد گرامی کا مرید ہے، اس کی کیفیت ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا جا کے ان کو والد صاحب علیہ رحمہ کے غزالی جمع کے قدموں میں جا کے ڈال دو، وہ جانے ان کا کام جانے. لے کر گئے وہاں پر ڈال دیا جائے. 2 گھنٹے کا بندہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کو لے آئے میرے پاس، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے. اب وہ مجھے میرے پیچھا نہ چھوڑے بندہ. اے حضور مجھے وہ پہلی والی حالت بڑی اچھی تھی، مجھے ادھر ہی جانا ہے. میں نے کہا بابا تم نے کام کرنا ہے. پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے اصل میں کہ جس کو ہو درد کا مزہ وہ دوائے ناز اٹھائے کیوں. اصل چیز یہ ہے حضور علیہ السلام کا قرب کا مزہ، اللہ کے قرب کا مزہ جس کو آ جائے نا، اس کو پھر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. یہ دنیا اس کے لیے کوئی اس کو نہیں پھنسا سکتی ہے. جو میرے ہیں شیطان ابلیس تو انہیں کچھ نہیں کر سکے گا. وہ کون ہیں؟ جن کو رب کا قرب کا مزہ آ گیا.
کاش کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اور اپنی محبت اور اپنے نور سے آشنا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔